ایک منٹ پرویز صاحب آپ لے لیجیے میرا فون. ادھر ملک صاحب ادھر اسی طریقے سے شہید کیا گیا اور کہا گیا کہ دوبارہ یہ مساجدیں تعمیر کی جائیں گی، لیکن سابقہ میں بھی گرائی ہوئی مسجد کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا. اب موجودہ سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو سیکریٹریٹ کی تعمیر کے بہانے شہید کر دیا گیا، اور کبھی یہ بات بتائی جا رہی کہ کچھ حصہ اس کا نقصان ہوا ہے، کچھ حصہ منہدم ہوا ہے، فوراً اس کو تعمیر کر دیا جائے گا. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. ہم نے کئی دن سے مختلف باتیں سن رہے تھے اور کچھ امید بھی پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ مسجدیں دوبارہ اسی جگہ پر بن جائیں گی، کیونکہ یہ حکومت سیکولر حکومت ہے، یہ مسلمانوں کی ہمدرد حکومت ہے، اور ان کے ساتھ کئی مسلم احباب لگے ہوئے ہیں، تو شاید اسی مقام پر یہ مساجد تعمیر ہو جائے گی. لیکن آج جب ہم نے اس کا سارا نقشہ دیکھا، پلان دیکھا، اور یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئی کہ 2 مساجد کی جگہ 1 مسجد تعمیر ہوگی، اور وہ بھی جس مقام پر شہید کی گئی ہے وہاں سے ہٹ کر دوسرے مقام پر. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. میں ایک بات یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے کہوں گا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرے، آباد کرے. یہ تو اپنے نفسوں پر کفر پر شاہد ہیں. آج انتہائی اہم انکشاف اور ہماری 2 مساجد کے تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے. 9 جولائی کے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی، انہدام عمل میں آ چکا ہے، اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے سیکریٹریٹ کی عمارتوں کا انہدام شروع ہو گیا ہے. یہ خبر آئی تھی، اور پھر سب جانتے ہیں کہ 2-2.5 کلومیٹر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی. ناکہ بندی کر کے سیکریٹریٹ کا انہدام کیا جا رہا ہے، اور سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران ہماری دونوں مساجد کو شہید کیا گیا. اس سلسلے میں ایک پٹیشن جو سیاسی جماعت سے وابستہ صاحب ہیں اور جو وقف بورڈ کے رکن بھی ہیں، اور سابقہ میں سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالا گیا. بڑے حیرت کی بات ہے کہ جس روز پٹیشن ڈالا گیا اسی روز یہ پٹیشن ڈسپوز بھی ہوا، اور پٹیشنر کی رضامندی سے ڈسپوز ہوا. یعنی کوئی نوٹسز ایشو نہیں کی گئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، جبکہ نوٹسز جانا چاہیے تھا. ساری چیزیں ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس آپ جانتے ہیں، اس پر میں وقت خراب نہیں کرنا چاہتا اس پروسیس کو بول کر. اسی روز ڈسپوز ہوا، اور یہ کہ ڈسپوز جو ہوا، حکومت کے پلیڈر نے یہ کہا کہ مسجدیں ہم شہید نہیں کیے ہیں، بلکہ وہاں پر ملبہ گرا ہے، ڈبریز گرے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کولیپس ہوئی ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس یہاں پر مکمل ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ مسجد کولیپس ہوئی، اور ایک مسجد کا تذکرہ اس کیس میں آیا. حکومت نے کہا کہ ہم مسجد نہیں توڑے ہیں، مسجد پہ ملبہ گرا ہے، اور یہ فون بند کر دو. مسجد پہ ملبہ گرا ہے، اور ملبے سے سمجھیے مسجد کولیپس ہوئی. یہ سمجھیے کہ بات حکومت نے تسلیم کی. حکومت نے تسلیم کیا وہاں مسجد تھی. حکومت نے یہ بھی کہا کہ مسجد نہیں ہے، اور حکومت کا جو بیان آج آرڈر میں ہے ہائی کورٹ کے، نو مسجد ایگزسٹنگ ان سیکریٹریٹ ناؤ، یعنی کوئی مسجد اب سیکریٹریٹ میں نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں. اور اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ پلیڈر نے کہا کہ حکومت وہاں سیکریٹریٹ بنا رہی ہے، اور اس سیکریٹریٹ میں ایک مسجد بھی بنائی جائے گی.
تو یہ کہ بھائی وقف بورڈ چیئرمین پہ اب اپنا سمجھیے کہ صاحب سارا الزام لا کے وقف بورڈ چیئرمین پہ لگا رہے ہیں، تو اس میں مجرم تو حکومت اور حکومت کے حلیف ہے۔ بہرحال قمر صاحب جو ٹی آر ایس سے تعلق رکھتے ہیں، فاؤنڈر ہیں ٹی آر ایس کے، بہرحال وہ سمجھے کسی سے فرمائے۔